عثمان صاحب کی تو بڑی خطرناک چیز تھی کہ پولیس کے آگے یا ایون اگر رینجرز آپریشن کرتی تو عمران خان صاحب نے عام ووٹرز کو رکھا تھا کہ وہ بھلے مرے گرفتار ہو جائیں، وہ اندر بیٹھے تھے زمان پارک میں. یہی سچویشن تھی نا، یا آپ جیسے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیں میں اسی بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. جو ورکرز وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے ہمیں لگ گئے ہزاروں کی تعداد میں. آپ کو یاد ہے الوا پوری کی بھی بات کرتا تھا میں. تو ورکرز جو ہیں وہ ایک پورا مائنڈ بنا بیٹھے جیسے سمیت جی کے عمران خان گرفتار ہو جائے گا. اور گرفتاری جو تھی نا وہ ایک ایسی یونیک چیز بن چکی تھی کہ اس کے لیے ایون ڈیوٹیز ٹائمنگز اور ڈیز تک یہ مینیج کون کرتا تھا؟ مختلف ڈیوٹیز جیسے میں نے آپ کو کہا ہے. مراد سعید صاحب جب سیالکوٹ کے بلاتے تھے لوگوں کو میں بھی چلا جاتا تھا. تو پورا ایک سسٹم تھا جو سارا اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان گرفتار نہ ہو، بھلے کچھ ہو جائے، گرفتار نہ ہو، کچھ ہو جائے، عمران خان گرفتار نہ ہو. اور یہی گروپ، یہی لوگ جن کی میں بات آپ سے کر رہا تھا مراد سعید کو بھی لے کے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی ایک ایسی سوچ تھی کہ عمران خان کی اگر گرفتاری ہوتی ہے کسی بھی سطح پہ، تو آپ نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا، زمان پاک کے باہر کیا ہوا، پیٹرول بم جو آپ خود بات کر رہے ہیں، وہ ایک چیز بلڈ اپ ہوتی جا رہی تھی. اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب تو ورکرز باہر جو اکٹھے ہو جاتے تھے اس کے زمان پاک کے، ہیومن شیلڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے چلے جاتے تھے، ان اور آؤٹ ہو رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی ذہن سازی ورکر کی ہو گئی کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں. یہ بنائی بھی عمران خان صاحب نے ذہن سازی کی تھی، انہوں نے بنائی یا ورکر کی بن گئی باوجہ کہ ہم نے ایک پروسیس ایسا شروع کر دیا زمان پاک کے باہر نا. ورکرز ہی ورکر ہر ٹائم آپ تو یہ بھی کرتے تھے کہ وہ آپ ورکر کو کہتے تھے کہ عمران خان اندر ہیں، آپ ان کو اپنے درمیان فیل کریں، ایسا تھا؟ یہ بھی تو بات ہے نا یار. یہ کیا تھا؟ یہ روحانیت کا مرتبہ جو دیا عمران صاحب کو، بشرا بی بی کا آئیڈیا تھا؟ یہ کس کا تھا؟ بھی ہانس مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. تو لوگ آنکھیں بند کرتے تھے اس طرح کر کے اور عمران صاحب کو فیل کرتے تھے. خیر میں تو سیالکوٹ والے کیمپ میں تھا، اس طرف کبھی ایسا عمل باقی اس طرف میں سمجھتے ہوں گے کہ بدعت ہے. تو یہ میں اصل اس بات پہ آ رہا ہوں کہ وہ ایک تسلسل چل رہا تھا زمان پاک کے بعد، رفتاریاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی طرف گیا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں عمران صاحب بنا رہے تھے. وہی ایک تسلسل چل رہا تھا. افطاریاں، سحریاں، ورکرز باہر مجمع لگے ہوئے ہیں. اور یہ جس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں پارٹی میں، یہ ریاست مخالف بیانیاں جسے سپورٹ عمران خان صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں بن گیا داروں کے خلاف. آپ بتائیں نا عمران خان سپورٹ کرتے تھے اس بیانیے کو؟ آف کورس انہوں نے بنایا تھا اس بیانیے کو، ریاست مخالف بیانیے کو ہی تو سپورٹ کر رہے تھے. کون؟ عمران خان صاحب نے جیسے جنرل باجوہ سے شروع کیا، پھر باتیں کرتے سارے آسمانی تک آگے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو اس نے تو چلے جانا ہے. جیسے آج جنرل باجوہ نہیں ہے، ان کی جگہ جنرل عاصم منیر ہے. انسٹیٹیوشن تو ادھر ہی ہے. انسٹیٹیوشن کی جو رسپیکٹ ہے، اگر ہم انسٹیٹیوشن کے اوپر ہی حملہ ور ہو جائیں یا ہم اٹیکس شروع کر دیں تو پھر تو ملک کی بقا کا سوال ہے. تو وہ جو چیز تھی جنرل باجوہ کو لے کے پھر وہ جنرل عاصم منیر تک آتی ہے. اور لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا جو نومبر میں بھی ہوا. لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا عمران خان نے. آف کورس وہ ایک تعیناتی کو بھی روکنا تھا. پھر وہ سارا ایک پورا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا تھا. اور وہ جو بات نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے آرمی چیف کا جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوسٹ ہے، سینسٹیو پوسٹ ہے، اس کو کنٹروورشل کر دیں. دیکھیے ایک تاثر آپ کو بدقسمتی نہیں ہے، بڑا لیڈر عمران خان. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی انفارمیشن تھی، یا کوئی ایسی ہو سکتا ہو کہ لانگ مارچ کرنے سے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے یا ہٹا دیے جائیں گے یا جو بھی ایک تھا. تو خیر 9 میں پریشر پڑے گا تو، اور 9 میں تو ایک تاریخ ہے نا، گرفتاری عمل میں 9 مئی کو آئی، لیکن وہ ایک جو پروسیس چلتا آ رہا تھا اور وہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ تھا. آپ کو یاد ہوگا اتنے زیادہ پروسیس میں عمران خان صاحب کا آپ یہ رول 100% مانتے ہیں کہ چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے پاس گئے، حلف نامے لیے، انہوں نے خوف کے بت توڑنے کی بات کی، وہ فوج کے خلاف لوگوں کو، اپنے لوگوں کو تیار کر رہے تھے، اگر انہوں نے گرفتار کیا گیا تو فوجی انسٹالمنٹ پہ اٹیک کر دو. دیکھیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہم عمران خان کی ریاستی اداروں پہ حملہ ور ہونا ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ جس تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں، ٹکراؤ کی اور ورکرز کی جیسے ذہن سازی کی میں نے آپ سے بات کی ہے، تو یہ ایک وہ پورا تسلسل تھا. اب ایکسپیکٹڈ تو تھا ہاں صاحب نے گرفتار ہونا ہے، اور ورکر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہر اکٹھے ہو جاتے تھے زمان پاک کے باہر. تو یہ نہیں پتا تھا کب گرفتار ہونا ہے. وہ ہوئے 9 مئی کو جا کے، اور 9 مئی کو جب گرفتاری ان کی ہوتی ہے
اور وہ جو ایک بار بار ودن پارٹی بات کر رہے تھے، جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے مراد سعید کو لے کے، آدم سواتی صاحب کو لے کے، باقی دیگر جو رہنما تھے اس طرح، تو وہ مائنڈ سیٹ جو اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اگر ہمیں اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا تک جانا، اٹیک کرنا یا ان کے انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا پڑتا ہے تو اس سے دباؤ کریٹ ہو سکتا ہے.